بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک کی سورت واقعہ کا ہے، اور یہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ اور یہ جو سورت ہے وہ رزق کے لیے، بے پناہ رزق کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا، میری ویڈیوز کو شیئر کیا اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اور اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے آپ کو ایک تو اس جہاں میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور اگلے جہان میں بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ جب یہ جہاں یہ سورج جائے گی، جہاں وظیفہ جائے گا تو وہاں پہ آپ کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے ضرور نوازیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ قرآن پاک کی سورت واقعہ کے بارے میں ہے، جو کہ پارہ نمبر 27 میں موجود ہے قرآن پاک کے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو سورہ واقعہ کے کچھ فضائل بتاؤں گی تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا صرف پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمپل پڑھتے ہیں، ان کی صورتوں کو سمپل پڑھتے ہیں، اور ان کے جو مطلب ہیں یا ان کی جو احادیث کی روح سے جو ان کے فضائل ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو آج میں آپ کو فضائل بھی بتاؤں گی ان کے، اور جو حدیثیں ہیں حضور پاک نے کیا فرمایا، کیا ارشادات ہیں حضور پاک کے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میں شروع کرتی اپنی ویڈیو۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ پہلی حدیث میں آتا ہے کہ بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا، اور ابن مسعود نے اپنی بچیوں کو ہر رات اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اگلی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی کہ ان کی جو موت کا وقت قریب آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر فاقہ سے ڈرتے ہو؟ تو میں نے اپنی بچیوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔
اور جو اگلی حدیث ہے اس میں ہے حضرت ابن مرودیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورہ واقعہ تو نگری کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور دلیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کہ یہ تو نگری اور مالداری کی صورت ہے، روح المعانی سے ہے۔ آپ نے ان احادیث سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ کتنی زبردست صورت ہے اور اس کے جو ہے وہ رزق کے حوالے سے کتنی یہ پاورفل آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اور آج کل جو ہے وہ اکثر ہی رزق کی تنگی کا لوگ جو ہے وہ گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے گلہ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بچپن میں قرآن پاک پڑھتا ہے وہ یاد کرتا ہے دیکھ کے، تو اگر وہ بڑا ہو کر اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی جو ہے وہ قرآن پاک اسے بھول جائے گا۔ اور قرآن پاک کو یاد کر کے چاہے وہ دیکھ کے ہو یا زبانی وہ بھول جائے انسان، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ دن میں کسی بھی ٹائم کوئی ایک آیت، کوئی ایک صفحہ، کوئی تھوڑی سی آپ جو ہے نا وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس سے جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک یاد رہے گا۔ اور اگر انسان کو کوئی سورت زبانی یاد ہو پھر تو انسان چلتے پھرتے وضو باوضو اس سورت کو پڑھ سکتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھیں، اس سے ایک تو آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے جائز کام، اس کے لیے اس میں برکت بھی ہوگی۔ اور یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کام میں برکت ڈال دے تو پھر وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، وہ چاہے مال میں ہو چاہے رزق میں ہو۔ عموماً لوگ جو ہے وہ رزق اور مال کی فراخی کے لیے ہی صورتیں وغیرہ یا وظائف وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو آج کل جو مین ایشو ہے نا وہ یہی ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے انسان کے پاس، رزق ہونا چاہیے۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں کسی کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ اگلے کے بارے میں سوچے یا اس کے لیے کوئی سہولت دے سکے اسے۔ تو انسان اگر ایسا کام خود ہی کر لے جس سے وہ خود ہی اپنے رزق کو، اپنی دولت کو جو بڑھا لے، اس میں برکت ڈال لے، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر، بہت اچھا طریقہ ہے، بلکہ بہترین ذریعہ ہے یہ تو۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ فضائل بتاتی ہوں۔ سورہ واقعہ کو جو شخص روزانہ 41 بار پڑھے گا اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس میں بتایا ہے کہ سورہ واقعہ کو اگر پورا 1 سال تک ہم پڑھتے رہیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ ہم غنی ہو جائیں گے، ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں فراخی آ جائے گی، وسعت آ جائے گی۔ اور اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے مسلسل 40 روز تک کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جو عورتیں ہیں وہ تو قبرستان جاتی نہیں ہیں، نہ وہ اتنی دیر ادھر ٹھہر سکتی ہیں، تو یہ مرد حضرات کو چاہیے کہ جو ان کے مرحومین ہیں تو ان کی بخشش کے لیے، ان سے قبر کی جو عذاب قبر ہے اس سے نجات کے لیے وہ اس صورت کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ جو ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جو پیارے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا عمل، سورہ واقعہ اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم لگے، صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے یا شاید اس سے بھی کم۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہم ان کے جانے کے بعد ان کو جو ہے یہ ان کے لیے کام کریں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلائیں۔
اور جب یہ ہم کوئی بھی اپنے مرحومین کے لیے کوئی بھی ہم درود دلواتے ہیں، جیسے ہر جمعرات کو درود دلایا جاتا ہے، سالانہ کروایا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم جو انسان جو پڑھائی اس انسان کے لیے کرتا ہے وہ باقاعدہ اس انسان تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے لیے یہ نذرانہ بھیجا ہے یا یہ پڑھائی بھیجی ہے، اس وجہ سے تم پر جو قبر کا عذاب ہے وہ ٹال دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے یا تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہے، اسے پروفٹ نہیں ہوتی، یا اس کو جو ہے وہ فصلوں کو کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے، یا کوئی ایسی وبا پھیل جاتی ہے جس سے جو اس کی پیداوار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے۔ جب آپ یہ سورہ واقعہ کا عمل بیجوں پر کریں گی تو آٹومیٹکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جائیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، اور ایسا کرنے سے، یہ عمل کرنے سے جو آپ کی پیداوار ہے دگنی سے تگنی بلکہ چگنی ہو جائے گی، آپ کی جو ہیں وہ پیداوار کو نقصان نہیں ہوگا، اور ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ جیسے بعض تیز بارشیں آ جاتی ہیں، ایسے سیزن کی بارشیں جب جو ہے وہ فصل کی کٹائی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اگر بارش ہو جاتی ہے تو نقصان کافی ہو جاتا ہے فصل کا، یا پھر کوئی جانور جو آ کے فصل خراب کر دیتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ صورت جو ہے وہ بڑی تریاق کا کام دے گی اور ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے گی۔ اور اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو ماں اور جو بچہ ہے دونوں کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں، تو ولادت میں آسانی کے لیے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پی لیں، آدھا گلاس ہی ہو جائے چاہے، لیکن پی لیا کریں وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، جن کی ولادت ہونی ہے ان کے گھر میں۔ تو یہ کچھ فضائل تھے اور احادیث کی روح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ واقعہ کی کتنی ضروری ہے یا کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف۔ تو میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کس طرح ہے۔ آپ نے روزانہ مغرب کے بعد ادھر جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور ایک بار سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے پوری بسم اللہ کے ساتھ۔ اول و آخر تا قداد میں درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک۔ اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں تو پھر دیکھیں کہ رزق کے دروازے کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر کھولتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں فراخی عطا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کیا کریں، اور وظیفہ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے ہر وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس سے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ میرا، ہر انسان بآسانی کر سکتا ہے۔ میری ویڈیو کو پورا سنا کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اسے آگے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے جو عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر جب آپ کو کوئی عمل پورا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر عمل اثر کیسے کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے ویڈیو کو پورا دھیان غور سے سننا ہے۔ اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔